بچوں کی معاشرتی تربیت کے لیے انہیں بچوں کو مشقت کا عادی بنانا ضروری ہے؟ یقیناً جو شخص محنت کرنے کا عادی نہیں ہوگا دنیا میں اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو محنت کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی معاشرتی تربیت کے لیے انہیں مشقت کا عادی بنانا ضروری ہے۔ اور مشقت، گھر کی صفائی، گھر میں ڈسپلن رکھنا، گھر کو بہتر کرنا، گھر کی آرائش، مائیں عموماً گھر میں سجاوٹ کا کام کرتی ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں تاکہ بچے بھی آپ کے ساتھ گھر کی خوبصورتی میں آپ کا ساتھ دیں۔ موجودہ صنعتی دور میں، موجودہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں کامیابی اور ترقی تربیتی یافتہ اور تجربے کار افراد پر منحصر ہے۔ یہ افراد خواہ اعلیٰ انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، سائنٹسٹ ہوں، لائرز ہوں، کسی بھی عہدے پہ ہوں، کسی بھی پیشے سے ہوں، کسی بھی فن سے وابستہ ہوں یا عام مزدور ہوں، ان کا مشقت کے اصولوں اور دستی کام کی عظمت سے بخوبی روشناس ہونا لازمی ہے۔ بچوں کو یہ معلوم ہو کہ میرے ماں باپ کتنی مشقت کرتے ہوئے ہماری تعلیم، ہماری تربیت، ہماری سوچ، ہماری بہتری کے لیے وہ کوشاں ہیں۔ ایسے ہنرمند نوجوان اسی صورت میں مل سکتے ہیں جن بچوں کی معاشرتی تربیت کے لیے انہیں مشقت کا عادی بنانا ضروری ہے۔ موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں، موجودہ صنعتی دور میں کامیابی اور ترقی تربیت یافتہ اور تجربے کار افراد پر منحصر ہے۔ یہ افراد خواہ اعلیٰ انجینئر ہوں یا مزدور یا عام مزدور، ان کا مشقت کے اصولوں اور دستی کام کی عظمت سے بخوبی روشناس ہونا لازمی ہے۔ دستی کام کا مطلب جو اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، اس کا جاننا ضروری ہے۔ جب بچپن سے ہی گھریلو سطح پر اور تعلیمی ادارہ جات میں جدوجہد کرنے، محنت کرنے، مشقت کرنے کا بچہ عادی ہوگا، محنت کرنے، دستی کام میں، ہاتھ کے کام میں دلچسپی لینے کی عملی تربیت اگر بچوں کو نصیب ہوگی، جن بچوں کو ابتدائی دور میں مشقت کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے بلکہ کروایا جاتا ہے، وہی بچے آگے چل کر کامیاب ہوتے ہیں۔ جو بچے کو ایسی اپرچونٹی ملتی ہیں، میسر ہوتی ہیں، ایسی تربیت میسر آتی ہیں، وہ بڑے ہو کر اپنے مسائل کو سمجھنے، اپنی مشکلوں کو پہ قابو پانے اور اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈنے کے قابل ہوتے ہیں، چونکہ وہ بچپن ہی سے مشقت کے، محنت کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ ایک لمحہ ہے، یہ المیہ ہے کہ اکثر گھرانوں کے بچوں کی تربیت میں اس بنیادی پہلو کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان گھرانوں میں ملازمین کی بہتات ہوتی ہے اور بالغ افراد یعنی میجر افراد، بڑے افراد اپنا کام خود کرتے ہیں، حد تک اور بچوں سے اپنا کام نہیں کرواتے، بلکہ یوں سمجھا جائے کہ وہ خود بھی اپنا کام، اگر آپ کے پاس 2 پیسے ہیں، اپنا کام آپ کرنا بھی حد تک محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے بچے بھی بڑوں کی دیکھا دیکھی، خادمین، ماسیاں، کام کرنے والے نوکر کے اس قدر محتاج ہو جاتے ہیں کہ ان میں اپنے ذاتی کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ بچے پر چھوٹا بڑا کام، مثلا جوتے صاف کرنا، چائے بنانا، بستر درست کرنا، بستر کو تہہ کرنا، کپڑے استری کرنا وغیرہ تک
ہمارے نوکر کرتے ہیں یا گھر کی مائیں کرتی ہیں یا ماں باپ کرتے ہیں یا باپ کرتا ہے، یہ کام بچوں سے کروائیں، مگر ایک عمر کے بعد، یعنی بلوغت کے بعد، لیکن اس سے پہلے بچوں کا رجحان اپنے طرف مائل کریں، تبھی وہ بچے آپ کا ساتھ دے پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے جب ملازمین کی نگہداشت میں نکل کر معاشرتی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو انہیں ماحول کے نئے تقاضوں سے مطابقت پیدا کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ یوں جسمانی محنت، جسمانی مشقت کا عادی اگر وہ بچہ نہ ہو تو یقیناً مایوسی اور محرومیوں کا شکار وہ بچہ ہو جاتا ہے۔ بچوں کو محنت و مشقت اور جسمانی کام کی عظمت سے روشناس جانکاری کرانے کے لیے گھریلو تربیت ہی کافی نہیں ہوتی خواتین و حضرات، بلکہ اس کے لیے اسکول اور کالج میں تعلیم کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ غیر نصابی کا مطلب بچوں کا کھیل کود، جسمانی مشقت، جسمانی کام، بچوں کی تعلیم ادارے خالص کتابی ادارے ہی نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان کا کام بچوں کی زندگی کے تمام مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اگر تعلیم کو فقط درسی نصاب، صرف ایک کوریکولم کا حصہ تک محدود رکھا جائے تو اس سے طلباء اور بچوں میں معاش کمانے کے قابل تو بچے ہو سکتے ہیں، مگر ان کی شخصیت، یعنی بچے نوکری کے قابل تو ہو جائیں گے، لیکن بچوں کی شخصیت، بچوں کے کردار، وہ بلند اوصاف کبھی اجاگر نہیں ہو سکتے جو جامع اور متوازن زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ جو بچے محض کتاب تک محدود رہتے ہیں وہ معاشی میدان میں بھی خسارے میں رہتے ہیں۔ اس قسم کے کوتاہ بین بچے، سست بچے نہ خود کے کام آ سکتے ہیں نہ اپنے بڑوں کے، محض وقت وہ اپنا گزار رہے ہوتے ہیں۔ لہذا اسکولوں اور کالجوں میں طلباء اور اساتذہ، ٹیچرز مل کر ہفتہ وار جسمانی سرگرمیوں، جسمانی کام کا بھی اہتمام کریں، جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی محنت بھی درکار ہو۔ جیسے اسکول میں ایک چھوٹا سا باغیچہ لگا کر اس کے دیکھ بھال ان بچوں کے سپرد کر دی جائے تاکہ وہ بچے اس میں گارڈننگ کریں، تاکہ وہ بچے اس باغ میں، اس کھیت میں، باغیچہ میں پھول لگائیں، سبزیاں لگائیں اور محنت کرنے کے عادی ہوں، جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی محنت بھی درکار ہوتی ہے۔ اسکولز اور کالج میں ہونے والے مختلف پروگرامز کے انتظامی امور طلباء کے سپرد کیے جا سکتے ہیں۔ کالج اور یونیورسٹی کے طلباء اپنے کلب، اپنی یونین اور کیفیٹیریا وغیرہ کا انتظام خود بچے، اسٹوڈنٹس کریں، یعنی انتظامات گھر سے لے کر باہر تک یہ بچے خود سنبھالیں، ملازمین کے محتاج نہ ہوں، ملازمین پر انحصار نہ کر کے اپنی زندگی کو تمام کریں۔ اسی طرح اگر کوئی بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں، لڑکیاں لڑکے آج کل ہاسٹل میں رہنے کا، ڈوم میں رہنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، تو ہاسٹل میں رہنے والے بچوں کی اپنی رہائشی کمروں کی صفائی میں ذاتی دلچسپی ان کی تربیت میں بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ کالج کے طلبات اپنے ہاسٹل کے قیام و طعام، کھانے پینے کا، رہنے کا انتظام اگر خود کریں تو وہ دستی محنت کی عظمت سے کافی حد تک آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے بچوں کو نہ صرف معاشرتی بلکہ ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی عملی تربیت بھی میسر آتی ہے۔ یہ تھا بچوں کی بہترین تربیت، جہاں تک آپ کر سکتے ہیں کریں۔
آگے اللہ آپ کے بچوں کی حامی و ناصر ہو. اپنے بچوں کا خیال رکھیے، دوسروں کے بچوں کا خیال رکھیے، اپنے معاشرے کا خیال رکھیے، تاکہ آپ کا معاشرہ اچھا ہو، آپ کے بچے اس معاشرے میں اچھی تربیت حاصل کر پائیں گے انشاءاللہ تعالی.